نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں جنگ اور قتال سے متعلق زیادہ تر احکامات پر مشتمل ہیں۔ سورہ انفال میں بھی اللہ نے تقریباً 13 کے قریب بنیادی اہم قوانین اور ضابطے ذکر فرمائے ہیں، اور اسی طرح سورہ توبہ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جنگ اور معاہدات سے متعلق اصول اور ضابطوں کی نشاندہی کی۔ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جنگ کا بنیادی اصول اور ضابطہ سمجھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ان کافروں سے لڑو جو تمہارے ارد گرد ہیں، تمہارے قریب ہیں۔ قرآن نے یہ جو اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے یہ انتہائی اہم اور بنیادی ہے کہ جب انسان کسی دشمن طاقت و قوت سے مقابلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اور ضروری امر یہ ہے کہ اپنے اردا گرد کے دشمنوں سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ اپنے مرکز کو جو قریب رہنے والا دشمن ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ اور خطرے کا باعث ہوتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی بھی اسی کو واضح کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک جس کا تفصیل کے ساتھ پہلے ذکر ہوا ہے وہ سن 9 ہجری کے اندر کیا، جو آپ کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اور گویا آپ کی زندگی کے غزوات میں سے آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد تو 10 ہجری میں حضور حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور اس حج کے بعد آپ 81 دن صرف دنیا میں تشریف فرما رہے، اور پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غزوہ عرب کے اندر جنگیں لڑی، جس میں مکہ ہے، طائف ہے، حنین ہے، اور اسی طرح حجر، اور یہ جو اردا گرد کا عرب کا حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کو ظالم اور مفاد پرست طاقت و قوت سے چھٹکارا دلایا، یہاں اپنی آزاد اور خود مختار ایک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی۔ جب سرزمین عرب میں مسلمان جماعت کا مرکز مضبوط ہو گیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمن وہ غسان کا ہے، روم کی حکومت جس کی سرحدیں عرب سے ملی ہوئی ہیں، اور قریب کا دشمن پھر یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے قریب اور اردا گرد کے دشمنوں سے جنگ کرو، قاتلوا الذین، ان سے قتال کرو۔ یاد رکھو یہی اصول ہے،
یعنی سب سے پہلے قومی خود مختاری، قومی آزادی، قومی استحکام، جب قوم اپنی مضبوط اور اپنی صحیح بنیادوں پر قائم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری قوموں کے ساتھ انسان کے معاملات، تعلقات ہوتے ہیں۔ اگر خود قومی سطح پر انسان کمزور ہو اور وہ دنیا بھر کی اقوام کے مسائل حل کرنے چلا ہو، ان سے جنگیں کرنے چلا ہو، تو اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوتی۔ جو آج ہمارے پاکستانی حکمرانوں نے اس حماقت پر عمل کر رکھا ہے، اور یہاں کچھ ذہن بھی عوام کا اسی طرح کا بنا دیا۔ اپنے ملک میں استحکام نہیں ہے، اپنے ملک میں امن نہیں ہے، اپنا ملک خود مختار اور آزاد نہیں ہے، دنیا بھر کی قوموں کے ساتھ لڑنے، جھگڑنے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جو قریب کا دشمن ہے، جس نے گردن کو دبوچ رکھا ہے، اس دشمن سے مقابلے کی بات نہیں ہوتی۔ جو دور کھڑا دشمن غرا رہا ہو یا جس کا خطرہ لاحق ہو، اس کی ساتھ لڑائی اور جنگیں شروع کر دیتی ہیں۔ یہ پچھلی چند دہائیوں میں دیکھیں، شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے، امریکہ بدمعاش، اس کا ہاتھ پاکستان کی گردن کے اوپر ہے، لیکن ڈرایا کہاں سے جا رہا ہوتا ہے؟ کہیں روس سے ڈرایا جا رہا ہے، جو دور کھڑا چلو دشمنی کے اعتبار سے سوچ رہا ہوگا، یا کوئی اور طاقت و قوت ہے، اس سے ڈرایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں افغانستان سے تو کہیں ایران سے، جو ابھی جس کی گردن، یعنی جس کے ہاتھ ہماری گردن تک نہیں پہنچے ہوئے بھی، لیکن جس کی گردن جس نے مضبوطی سے پکڑ رکھی ہے ہمیں، وہ ہمیں آزاد نہیں ہونے دیتا، اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں کوئی خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی ہمارا دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے قریب کے دشمن سے پہلے چھٹکارا حاصل کرو، اس سے لڑائی کرو، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جی جو کفار میں سے تمہارے قریب ہیں، اردا گرد ہیں، ان سے لڑو، اور ان سے اتنا لڑو کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ تمہارے بارے میں وہ سختی پائیں، تمہارے بارے میں ان کا نظریہ اور سوچ ہو کہ یہ بڑی سخت اور بہادر قوم ہے، یہ ہمیں چھوڑے گی نہیں۔ غلظت اور سختی ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ قرآن مقدس نے دوسری جگہ پر فرمایا مسلمان جماعت کے بارے میں کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ایک ایسی قوم لے کر آئے گا کہ يُحِبُّونَهُ، کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور فرمایا کہ یہ قوم أعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ مسلمان جماعت کے لیے یہ نرم دل ہوں گے، آپس میں ان کا معاملہ انتہائی محبت کا، تعاون کا، رحم دلی کا، نرمی کا ہوگا، اور دشمن کے لیے وہ کیا ہوں گے؟ بڑے سخت ہوں گے۔ آج افسوس ہے مسلمان کی کیا سوچ بن گئی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے سر کو چل رہا ہے، اپنی خاندان کے لوگ سب سے بڑے دشمن ہیں، مسلمان